اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوۃ، اور کہا عورتوں نے۔ یہ جو عورتیں ہیں حالانکہ نسوۃ میں جمع مؤنث ہے، اس کے لیے مذکر کا صیغہ لایا گیا ہے، تو اس کا اصول یہ ہے جب جمع مؤنث غیر حقیقی ہو، یعنی اپنے واحد کے لفظ سے نہ بنا ہو، غیر حقیقی ہو، تو اس کے لیے واحد کا صیغہ مذکر آ جاتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، یعنی کہ مذکر کا صیغہ بھی مؤنث کا صیغہ بھی دونوں آ سکتا ہے۔ فی المدینہ، شہر میں عورتوں نے کہا کہ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی جو عزیز مصر کی بیوی ہے، تراود فتاہا، وہ پھسلا رہی ہے اپنے اس جوان کو، عن نفسہ، اس کی جان سے، اس کی جان کے بارے میں اس کو پھسلا رہی ہے کہ اس کو برائی پر آمادہ کرنا چاہتی ہے، اس کو پھسلا رہی ہے۔ قد شغفہا، یقیناً شغفہا، دل میں داخل ہو گیا۔ یہ مذکر یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ یوسف علیہ السلام اس کے دل میں داخل ہو گئے ہیں، حبا، محبت کے اعتبار سے، محبت کی روح سے یوسف علیہ السلام اس کے دل میں داخل ہو گئے ہیں۔ انا، بے شک ہم، لنراہا، یقیناً ہم اس کو دیکھتی ہیں، فی ضلال مبین، کھلی غلطی میں یا گمراہی میں، ہم اس کو کھلی غلطی پر دیکھتی ہیں کہ دیکھیں ایک عزیز کی بیوی ہو کر، اتنی باحثیت ہو کر، اپنے غلام کو اپنے بارے میں اپنے طرف وہ اس کو راغب کرنا چاہتی ہے، اس کو برائی پر لگانا چاہتی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، پس جب سنا اس عورت نے، بمکرہن، ان عورتوں کا مکر، ان کا منصوبہ سازش اور ان کا فریب اور خفیہ تدبیر سنی۔ اب لوگ اس کا معنی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، اکثر لوگ اس کا معنی کرتے ہیں کہ وہ جو عورتیں تھیں نا، اصل میں وہ یوسف کو دیکھنا چاہتی تھیں، تو انہوں نے اس منصوبہ کر کے کہ پتہ نہیں وہ کتنا خوبصورت ہے، کیسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ عورت غلطی پر ہے، یوسف جو اس کا غلام ہے نا، پتہ نہیں کیوں کیا مسئلہ ہے، وہ اس کے خوبصورتی کو دیکھنا چاہتی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان عورتوں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ ظاہر اتنے سالوں سے وہ وہاں رہ رہی ہے، معاشرے میں وہ یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں، اور عورتیں بھی وہاں رہ رہی ہیں، آنا جانا بھی ہوتا ہے گھروں میں اور محلات میں آنا جانا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو عورتیں ہیں نا، وہ سمجھتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو یہ عورت اپنی طرف راغب نہیں کر سکی، پتہ نہیں اس کو طریقہ نہیں ہے، ہم اس کو اپنی طرف راغب کر لیں گی۔ وہ بس اصل میں یوسف علیہ السلام کو اپنی محبت میں ان کو شکار کرنا چاہتی تھیں، یعنی یہ کہتی تھی کہ یہ ہمارا شکار ہو جائے، ہم سے یہ ایسے تعلقات قائم کر لے۔ یہ تھا ان کا، یہ نہیں کہ ان کو دیکھنا منصوبہ اصل مسئلہ تھا۔ کہتے تھے یہ تو قائل نہیں کر سکے، ہم اس کو قائل کر لیں گے، ہماری ادائیں ایسی ہیں تو ہم اس کو قائل کر لیں گے۔ یہ صحیح معنی ہے اس کا، کیونکہ آگے پورا قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں وہ اسی کی تشریح کرتی ہیں کہ وہ عورتیں بھی، ان کی فل کوشش تھی، بڑی کوشش تھی کہ یوسف ہماری طرف آ جائے اور ہم سے محبت کرنا شروع کر دے، ہم سے برائی کرے۔ پس جب اس عورت نے سنا ان کا منصوبہ، ارسلت الیہن، پیغام بھیجا، الیہن، ان کی طرف، وآتدت لہن، اور تیار کیے، لہم، ان کے لیے، متکئن، مجلس، متکئن، تکیے والی، یعنی تکیہ دار مجلس ان کے لیے تیار کی۔ اور یہ جو نسوہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے قریباً 10 تک، یہ جمع قلت کا وزن ہے جو 3 سے 10 تک استعمال ہوتا ہے، قریباً 10 سی یا 9 تھیں یا 8 تھیں، اتنی وہ عورتیں تھیں۔ اور اس نے پھر کیا کیا، تکیہ لگا دیا، ٹیک لگا دی، مجلس تیار کر لی 8-9 عورتوں کے لیے۔ وآتت کل واحدۃ، اور دے دی، کل واحدۃ، ہر ایک کو، منہن، ان میں سے، سکیناً، چھری دے دی ہر میں سے، ہر کسی کو ان میں سے۔ وقالت، اور کہا، اخرج علیہن، نکل ان پر، تو یوسف سے کہا ان کے سامنے ذرا نکل۔ فلما رأینہ، پس جب انہوں نے دیکھا اس کو، اکبرنہ، اس کو بڑا خیال کیا، انہوں نے اسے بڑا پایا، یعنی اپنے مضبوط ارادے والے پایا، بڑا مضبوط پایا کہ یہ اتنے حسن کو دیکھ کر بھی ہماری طرف مائل نہیں ہو رہا، ان کو بڑا پایا۔ وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو بری طرح کاٹ لیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے بری طرح کاٹ لیا؟ انہوں نے ان کو بڑا اپنی طرف مائل کیا، ہر عورت نے کوشش کی مائل کرنے کی، آخری ان کی پھر دھمکی یہ تھی کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ہمارے ساتھ برائی نہ کی، ہماری طرف مائل نہ ہوئے، ہمارے عشق میں گرفتار نہ ہوئے، تو ہم اپنے ہاتھ کاٹ لیں گے، خودکشی کر لیں گے۔ تو خودکشی سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یہ ہماری طرف مائل ہو جائے، جبکہ یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی مائل نہیں ہوئے۔ انہوں نے ان کو بڑا عظمت والا پایا کہ یہ بڑا یعنی مضبوط ارادے کا مالک ہے۔ وقلنا، اور انہوں نے کہا، حاشا للہ،
اللہ کے لیے پناہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ کوئی بشر، یہ کوئی بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر ایک معزز فرشتہ ہے، عزت والا فرشتہ ہے، جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جس کو مائل ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جتنا مضبوط ارادے کا مالک ہے۔ گویا کہ انہوں نے پہلے اس کو دیکھا ہوا تھا، لیکن صرف ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے ایسے کیا، دھمکی لگائی، حتیٰ کہ ہاتھ کاٹ لیے تاکہ وہ یعنی ترس کھاتے ہوئے مائل ہو جائیں، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام وہ اس طرف مائل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے ارادے کو مضبوط کیا اور ثابت قدم رہے۔ قالت، اس عورت نے کہا، فذالکن الذی، پس یہ ہے، جتنا بھی ذالک، ذالکم، اس طرح ذالکن، ذالکما، یہ سارے مختلف الفاظ آتے ہیں نا، اصل میں یہ آگے مخاطب کے لیے واحد مؤنث، واحد تثنیہ، جمع وغیرہ آتا ہے، ورنہ اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ بس یہ ہے جو لمتننی فی، تم مجھے ملامت کر رہی تھی اس کے بارے میں۔ اب دیکھو تم بھی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہو، لیکن اتنا مضبوط ارادے کا مالک ہے، اپنی طرف ہماری طرف مائل نہیں ہو رہا۔ یہ ہے وہ جس کے بارے تم مجھے ملامت کر رہی تھی، مجھ پر اعتراض کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور بلا شبہ یقیناً میں نے پھسلایا اس کو اس کی جان کے بارے میں، فاستعصم، پس وہ مکمل طور پر بچا رہا، اور ساتھ ہی پھر اس نے کہہ دیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے نہ کیا، مَا آمُرُهُ، جو میں اس کو حکم دینے والی ہوں، جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، اگر اس نے نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ ضرور جیل میں ڈالا جائے گا، اس کو قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، البتہ وہ ضرور ہو جائے گا من الصاغرین، چھوٹے ہونے، ذلیل ہونے والوں میں سے۔ قال، انہوں نے کہا، پہلے وَلَيَكُونَ، یہ نون خفیفہ ہے، اس کو یہ نا لَيُسْجَنَنَّ، البتہ وہ ضرور جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ، یہ نون خفیفہ ہے، معنی اس کا ضرور ہی ہوتا ہے، تو اس کو اگر ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں، جب ہم لکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وقف کرنا ہو تو لَيَكُونَن اصل میں ہے، لیکن وقف کے لیے پھر اس کو نون الف نا کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، جیسے لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، کئی جگہ پر آتا ہے لَنَصْفَعَا پڑھیں گے، وَلَيَكُونَا پڑھیں گے، تو اصل میں یہ نون خفیفہ ہے، اور وہ ضرور ہو جائے گا چھوٹوں میں سے یا ذلیلوں میں سے۔ قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، رب السجن، اے میرے رب، السجن، جیل، احب الیہ، زیادہ محبوب ہے مجھ کو، مما، اس سے، یدعوننی الیہ، جو مجھے بلا رہی ہیں اس کی طرف، اس برائی سے مجھے زیادہ محبوب وہ جیل ہے۔ اب یہاں سے ثابت ہو رہا ہے وہ جو عورتیں تھیں وہ بھی برائی کرنا چاہتی تھیں، برائی کی طرف ان کو بلانا چاہتی تھیں، لیکن یہ صاف بچ گئے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر، یہ ہے ان لا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر آپ نے نہ بچایا مجھے، کیدہن، ان کی تدبیر سے، تو نے نہ پھیرا مجھے ان کی تدبیر سے، یا مجھ سے ان کی تدبیر نہ پھیری، اصبو الیہن، میں پہنچ جاؤں گا ان کی طرف۔ اصبو کا معنی ہوتا ہے میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، واکم، اور میں ہو جاؤں گا من الجاہلین، جاہلوں میں سے میں ہو جاؤں گا، اگر تو نے مجھ سے ان کے منصوبے کو نہ پھیرا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یا اللہ مجھے ان سے پھیر دینا، ان کو مجھ سے پھیر دینا، مجھے بچا کر رکھنا۔ فاستجاب لہ ربہ، پس قبول کر لیا اس کے لیے اس کے رب نے، اس کی دعا قبول کر لی، فصرف عنہ کیدہن، پس پھیر لی اس سے ان کی تدبیر، یعنی یوسف علیہ السلام سے پھر ان کی جو منصوبہ تھا، ان کا مکر تھا، وہ پھیر لیا، ان عورتوں کا یعنی مکر فریب ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے، یعنی گویا کہ حالانکہ پیغمبر ہیں، وہ خوب پاک صاف ہیں، صاف ستھرے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی کا سوال کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے بچا کر رکھنا۔ ثم بدا لہم، پھر واضح ہو گیا ان کے لیے، من بعد، اس کے بعد، سامنے آئی ان کے بعد، کہ ما رأوا الآیات، جو انہوں نے دیکھ لی نشانیاں، انہوں نے پھر نشانیاں دیکھ لیں ان لوگوں نے، یعنی خوب چرچا بھی ہو گیا شہر میں، اور عزیز مصر کی بیوی کی محبت کا اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی جب شہرت پھیل گئی، تو یہاں جو اہل حل و عقد لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر صورت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا جائے گا ایک وقت تک، اور ساتھ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی عورتوں کو اس نے کچھ نہیں کہا، نہ ان عورتوں کو کچھ کہا، صرف یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ لا یسجننہ، البتہ وہ ضرور جیل جائے گا، حتیٰ حین، حتیٰ کہ ایک مدت تک، یہ ہے یسجنون، یعنی وہ اس کو جیل میں ڈالیں گے، تو یہ اس کا پھر نون ثقیلہ لگ گیا، شروع میں لام تاکید لگ گیا، لا یسجننہ، وہ اس کو ضرور قید کر دیں گے، حتیٰ حین، ایک مدت تک۔
بہرحال اگر کسی پر یہ ایسا کوئی الزام لگتا ہے تو اور اس کو قید کیا جاتا ہے تو جب تک اس کی قید کی صفائی نہ کوئی دے دے اس کو باہر نہیں آنا چاہیے، جیسا یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ پہلے میری جو صفائی ہے میرے سامنے لائی جائے، جو معاملہ میرے سامنے لایا جائے، لیکن اگر کوئی دینی معاملے میں کسی دعوت کے معاملے میں کسی پر کوئی ایسے کسی کو پکڑ کر جیل ڈالا گیا ہے تو اگر حکومت اس کو نکالے تو فوری باہر نکل جائے، کیونکہ اس نے کام ہی کرنا، لیکن اگر الزام لگا ہے برائی کا تو پھر وہ حتیٰ کہ وہ معاملے کو کلیئر کر کے پھر جیل سے باہر آئے۔